السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ یوں تو صبح و شام خصوصاً سردیوں میں ہمارے ہاتھ سے کپ نہیں چھٹتا، ہیلے بہانے ہم جو ہے نا چائے ضرور پیتے ہیں۔ کوئی آ جائے تو چائے، کہیں چلے جائیں تو چائے، سر میں درد ہے تو جناب چائے، اور موڈ خراب ہے تو چائے، اور سردی شدید ہے تو چائے، ہے نا جی۔ اور جناب ہر ہیلے بہانے ہم جو ہے نا چائے ضرور پیتے ہیں۔ اور آج میں نے سوچا چائے پیتے تو ہیں ہی، لیکن چائے کا آغاز کہاں سے ہوا، ذرا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا جائے۔ چائے کی اس دلچسپ تاریخ کا آغاز جناب چین سے ہوا ہے، چین والوں نے کیا ہے۔ تقریباً 5000 سال پہلے چین کا ایک بادشاہ جس کا نام تھا شان ننگ، اور شان ننگ اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کو عادت تھی وہ گرم پانی جو ہے نا وہ پیا کرتا تھا۔ تو اس روز اس کے گرم پانی میں نا کسی درخت کے کچھ پتے گر گئے، اور ان پتوں کے گرنے سے نا اس پانی میں ایک عجب سی زبردست سندھی خوشبو جو ہے وہ پیدا ہو گئی، اور اس خوشبو نے اس کو آمادہ کر لیا کہ اس کو چکھنا ضرور چاہیے، اس کی کیسی زبردست جو ہے نا خوشبو آ رہی ہے۔ سو اس نے اس پانی کا گھونٹ بھرا اور اس نے اس پانی کو چکھا، اور جب بادشاہ شان ننگ نے اس پانی کو چکھا تو پانی کا ذائقہ تو جناب بہت ہی کڑک اور بہت ہی زبردست تھا، اور اس کو پی کے نا اس کو اپنے جسم میں ایک زبردست قسم کی مسرت محسوس ہوئی، اور بڑا زبردست مطلب ایکٹیو قسم کا اس نے خود کو فیل کیا۔ تو اس کا نام اس نے رکھ دیا چہ۔ اب چہ کا ان کی زبان میں مطلب تھا چکھنا، چیک کرنا۔ تو 1610 میں ڈچ تاجر چین سے یورپ جانے لگے، تو اس کے بعد جو ہے نا جو وہاں چین سے یہ چلی اور یورپ چلی گئی، اور اس کے بعد چائے آہستہ 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 اپنے سانولے رنگ کے باوجود مشہور ہو گئی اور بہترین مشروبات میں شامل ہو گئی۔ جناب کلر سانولا بھی ہو نا، لیکن اگر اس میں اٹریکشن ہو اور وہ تیکھے نکوش والی ہو تو زبردست لگتی ہے۔ برصغیر میں 1815 میں کچھ برطانوی سیاحوں نے آسام میں چائے کی جھاڑیوں کو اگا ہوا دیکھا کہ آسام کی جھاڑیاں جو ہیں نا ان کو وہاں کے قبائل جو ہیں وہ پکا کے پیتے ہیں۔ اس کے بعد برصغیر کے گورنر جنرل لارڈ بنٹک نے 1834 میں ہندوستان میں چائے کی تیاری کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی، اور 1835 میں آسام میں چائے کی کاشت شروع کر دی گئی۔ تو اس طرح چین سے پھر جناب چلی چائے اور برصغیر میں پہنچ گئی، اور چائے ایک طویل عرصے تک جو ہے نا بہت اعلیٰ طبقے کے لوگ، بہت امیر یعنی عمرہ کی محفلوں کی زینت بنی رہی، اور آہستہ آہستہ یہ عام ہونے لگی، اور پھر ہر گھر تک چائے جو ہے نا وہ پہنچ گئی، اور کوئی شخص نہ بچا جس نے چائے کو چکھا نہ ہو، چائے کو دیکھا نہ ہو، اور 99% لوگ اس کے دیوانے نہ ہوں، ہیں جی۔ اور چائے آج پوری دنیا میں پسندیدہ ترین مشروبات میں اس کا نام آتا ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں ہر طرح کے لوگ جو ہے نا اس کو پیتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے چائے کی ایجاد کو کیا ہوگا پسند، کیونکہ سر تو آپ کا بھی دکھتا ہوگا، تھکن تو آپ کو بھی ہوتی ہوگی، چائے پینے کو دل تو آپ کا بھی کرتا ہوگا۔ اب دیکھیں نا تھکا ہوا بندہ آ کے یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے لسی دے دو، یہ بھی نہیں کہتا مجھے ٹھنڈا پانی چاہیے۔ گرمیوں میں ہم پانی بھی بہت پیتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، لیکن جو آپ کو ایک کپ میں چسکی چائے پینے کا جو سواد ہے نا جی، وہ کولڈ ڈرنک پین دے وچ بھی نہیں آندا۔ تہاڈا کی خیال ہے اس بارے؟
اور بعض لوگ تو پیالہ بھر کے چائے پیتے. اور میرے ایک ماموں ہیں، وہ جب بھی میرے گھر میں آتے تھے تو ان کی ایک مجھ سے عجب سی تکرار، عجب سی لڑائی ہوتی. وہ کہتے تھے میں چائے کپ میں نہیں پیوں گا، مجھ کو پیالی چاہیے. جی جناب. تو میں ان کے لیے خاص طور پہ گھر کے اندر پیالی رکھا کرتی تھی. اور پھر جو ہے نا ہجرت کی میں نے، اور میں آ گئی لاہور، اور ماموں رہ گئے کہیں اور. اب نہ ماموں آتے ہیں، نہ وہ پیالی مانگتے ہیں، اور نہ میرے گھر میں جو ہے نا پیالی اب موجود ہے. تو آج اس چائے کے ذکر سے، کیونکہ میرے ماموں بہت شوقین ہیں چائے کے، اور میری والدہ بھی بہت زیادہ چائے پیا کرتی تھی. ایک ٹائم میں ایک کپ تو، ایک پیالی تو انہوں نے کبھی نہیں پی تھی، 2 پیتی تھی. آئی مس یو مائی مدر اینڈ میرے